दुबई में हो क्या रहा है? नवाज शरीफ साहब के दो मसाइल हैं। नाअहली वो ख़त्म हो चुकी है, दूसरा वो जेल से गए हैं, वो मुजरम हैं, वापस आएँ तो जेल में जाना है। अब ऐसा रास्ता तलाश किया जा रहा है कि वापस आएँ, चंद दिन के बाद उनको अदालतों से रिलीफ मिले, सज़ाएँ, उनकी ज़मानतें हों और फिर वो इलेक्शन लड़ें और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने। नई जो कानून बना है उसके मुताबिक इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमिश्नर देगा। अगर 8 अक्टूबर की बजाय अगले साल 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये आइन की वायलेशन नहीं होगी। ये है मेरा बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, जिसके कानून और आइन को तमाशा बना दिया गया, जिसकी कौम को जानवरों की तरह ट्रीट किया गया। ये है मेरा मुल्क, जो सिसिलियन माफिया का मुल्क है, जो गॉड फादरों का मुल्क है। मेरा तबका अशराफिया, मेरी इलीट क्लास वो मौजें लुट रही है। आज हमारे साथी और हम लोग हिजरतें कर रहे हैं यूरोप और अमेरिका और बरतानिया की तरफ, और रास्ते में कश्तियों में डूब डूब के मर रहे हैं। और इसकी बदौलत ये तबका अशराफिया है, ये सिसिलियन माफिया, ये गॉड फादर है, जीरे ब्लेड है, ये बनारसी ठग हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो मौजू हैं जिन पर बात करनी है। पहला मौजू है दुबई बैठक। नवाज शरीफ साहब दुबई में, शहबाज शरीफ साहब दुबई में, मरियम नवाज दुबई में, मुस्लिम लीगी दुबई में, जरदारी साहब दुबई में। और दुबई में क्या हो रहा है इस पर बात करनी है। और दूसरा मौजू है सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी बिल पास कर लिया, कानून बन चुका है अब कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं दुबई की। और दुबई पर बात करने से पहले ये भी याद दिलाता चलूँ कि एक पनामा लीक्स आई थी जिसमें 437 पाकिस्तानियों के नाम आए थे जिनकी ऑफशोर कंपनियां थीं, और उसमें नवाज शरीफ एंड फैमिली की ऑफशोर कंपनियां निकली, छुपी हुई कंपनियां निकली, छुपा हुआ सरमाया निकला, खुफिया कंपनियां निकली, खुफिया सरमाया निकला। और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ घेरा तंग हुआ। तीसरी मरतबा वो वज़ीर आज़म थे। और फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला हुआ। नवाज शरीफ साहब की 3 झूठी तकरीरें, टीवी तकरीरें, नवाज शरीफ साहब के बच्चों के झूठे इंटरव्यूज़, मरियम नवाज़ का वो ज़माना है, हर ज़माने का अरूज वाला मशहूर मारूफ बयान कि मेरी बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, वो झूठ। और फिर वो झूठ कि जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और मामला भी नवाज शरीफ के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में गया कि ट्रायल किया जाए पनामा लीक्स में हमारा, और हमारा हिसाब लिया जाए। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब की झूठी तकरीर, जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए जिनसे एवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, झूठा कतरी ख़त, झूठी कैलबरी फाउंट, झूठी ट्रस्ट डीड, और झूठा बयानिया, और झूठे सवालों के जवाब, GITs में झूठ, एहतसाब अदालतों में झूठ, और फिर झूठो झूठ 420। और फिर इसके बाद नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर, मरियम नवाज़ को सज़ाएँ हुई एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया में, रेफरेंस फ्लैगशिप में वो खुशकिस्मती से बच गए। और फिर उसके बाद उन सज़ाओं के बाद उन्होंने चंद माह की जेलें काटी, और उसके बाद वो पतली गली से निकल गए, लंदन चले गए। ये भी मैं बात नहीं करता कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वो खुश नसीब मुजरम हैं कि जिनको 2 तिब्बी रिलीफ मिले, एक 8 हफ्ते का घर कि आपकी जेल में ज़रा आप पे के असाबी दबाव है, जाएं घर जाके रेस्ट कराएं। मुजरम को जो कन्विक्टेड हो उसको 8 हफ्ते वो घर गुजार के आए, और वही उन्हीं 8 हफ्तों में जज अरशद मलिक उनसे रायविंड मिलने गए। मतलब जज मुलज़म से मिलने, मुजरम से मिलने रायविंड गया। दूसरा रिलीफ उनको मिला, वो लंदन गए इलाज के लिए। 6 दरखास्तें उन्होंने दी मुख्तलिफ़ अदालतों में कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, बीमार हूँ, रहम की अपील की। और फिर वो लंदन चले गए, और इस दौरान वो हस्पतालों में रहे, 5 अस्पताल बदले, 13 मेडिकल रिपोर्टें, और फिर उन मेडिकल रिपोर्टों पर
وہ لندن گئے کہ سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، نواز شریف صاحب کو 12 بیماریاں ہیں، 17 دوائیاں کھاتے ہیں، 7 سٹنٹ ان کے پڑے ہوئے ہیں دل میں، 3 اوپن ہارٹ سرجریز ہو چکی ہیں، ان کا اگر علاج بر وقت نہ ہوا تو ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب نے چند دن پہلے یہ بتا دیا ہے کہ ان کو کیسے باہر بھیجا گیا تھا، یعنی خواجہ آصف صاحب کے بقول کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ باہر گئے تھے، علاج کے بہانے باہر گئے تھے، ایئر ایمبولنس پر گئے اور پھر وہاں ایک دن بھی 3.25 سال ہو گئے ان کو باہر گئے ہوئے، ایک دن بھی علاج نہ کروایا، ایک دن بھی باقاعدہ علاج نہیں، ایک دن باقاعدہ اسپتال میں داخل نہیں، اور الحمدللہ وہ صحت یاب ہیں۔ وہ یورپ کی سیر کر چکے ہیں، وہ عمرہ کر چکے ہیں، وہ فیکٹری وزٹ کر چکے ہیں، وہ اپنی پارٹی کی صدارتیں کر چکے ہیں، وہ پی ڈی ایم کے لمبے لمبے جلسوں میں خطاب کر چکے ہیں، وہ عمران خان حکومت گرا چکے ہیں، تحریک عدم اعتماد لا چکے ہیں، وہ اس کے بعد اب نئی حکومت بنا چکے ہیں، اس کے بعد حکومت آج وہ چلا رہے ہیں۔ یہ وہ مریض تھا جس کو سڈن ڈیتھ کا خطرہ تھا، جو ہسپتال میں ہر روز جس کو انجائنا کے یعنی دل کے ہلکے ہلکے دورے پڑتے تھے۔ اور یہ وہی نواز شریف ہیں جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جن سے زندگی کی گارنٹیاں مانگی، جن کو لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر اور شہباز شریف کی گارنٹی پر لندن جانے کی اجازت دی۔ حکومت نے ان کا نام ECL سے نکالا، عمران خان حکومت نے۔ اور یہ وہی نواز شریف ہیں جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ جنہوں نے ان کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی تھی، انہوں نے کہا بعد میں کہ نواز شریف مفرور ہو چکے ہیں، اشتہاری ہو چکے ہیں، وہ نظام انصاف کی تضییق کر کے گئے ہیں، وہ جھوٹ بول کر گئے ہیں، اور اب وہ لندن میں بیٹھ کر ہم پر ہنس رہے ہوں گے۔ اور وہ لندن میں ہنستے ہنستے حکومتیں چلاتے دبئی میں ہیں۔ دبئی میں ہو کیا رہا ہے؟ دبئی میں ہو رہا ہے جی نواز شریف صاحب کی واپسی کب ہوگی؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ اس کے لیے مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم تشکیل دی جا چکی، اعظم نذیر تارڑ قانونی ٹیم کے سربراہ ہوں گے، اس میں عطا تارڑ ہوں گے، اس میں عرفان قادر ہوں گے، اس میں امجد پرویز ہوں گے، اور اس میں وہ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ نواز شریف صاحب کے 2 مسائل ہیں۔ نااہلی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ جیل سے گئے ہیں، وہ مجرم ہیں، واپس آئیں تو جیل میں جانا ہے۔ اب ایسا رستہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ واپس آئیں، چند دن اگر رہنا پڑے تو کسی VIP ریسٹ ہاؤس میں، اپنے گھر میں، یا کہیں بھی VIP فیسلٹی میں رہیں، چند دن کے بعد ان کو عدالتوں سے ریلیف ملے، سزائیں ان کی ضمانتیں ہوں، اور پھر کیس ختم ہو اور وہ الیکشن لڑیں اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ اس پہ بات ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دبئی میں یہ ہو رہی ہے، زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں کہ الیکشن کب کروانا ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اب نئی جو قانون بنا ہے اس کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمشنر دے گا، الیکشن کمیشن دے گا، چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن دے گا، اور ڈیٹ کو آگے کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا۔ لہٰذا اگر 8 اکتوبر کی بجائے اگلے سال 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہوں گے تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ نہیں جا سکے گا، کیونکہ یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہوگی۔ اب آئینی طور پر الیکشن کمیشن الیکشن کو آگے بھی کر سکتا ہے، پیچھے بھی کر سکتا ہے، تو یہ بھی سہولت ہے۔ نواز شریف واپس کب آئیں گے یہ بات ہوگی۔ نمبر 2، نواز شریف کی سزائیں کیسے ختم ہوں گی اور سزائیں ختم ہونے سے پہلے وہ کن حالات میں رہیں گے، اس پہ بات ہوگی۔ نمبر 3، الیکشن کب کروانے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ نمبر 4، الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور PDM نے کس طرح جانا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ نمبر 5، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور مولانا صاحب کس کو نگران وزیر اعظم بنائیں گے، کون ہو گئے نگران کابینہ، اس پر بات ہوگی۔ یہ سارا کچھ طے ہوگا دبئی میں۔ اور نواز شریف صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ جن کو دبئی میں ہماری حکومت پاکستان کے کہنے پر ایک مفرور اور مجرم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ دبئی میں VIP کی طرح آئے ہیں، VIP کی طرح رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہے شنید ہے، ایک اطلاع ہے کہ وہ شاید حج پہ جائیں، دوسری ہے کہ حج پہ نہیں جائیں گے، حج کے فوراً بعد عمرہ کریں گے، واپس لندن جائیں گے اور پھر لندن سے پاکستان آئیں گے، جب PDM نے، مسلم لیگ نون نے اور ان کی قانونی ٹیم نے ان کو کہا کہ گراؤنڈ سیٹ ہے، معاملات طے ہیں، واپس تشریف لائیے، پدھاریے۔ یہ ہے میرا بنانا ریپبلک پاکستان، جس کے قانون اور آئین کو تماشا بنا دیا گیا، جس کے احتساب کو گالی بنا دیا گیا،
جس کی قوم کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ کل تک جو مفرور اور مجرم تھے وہ اب پھر سج دھج سے واپس آ رہے ہیں اور خیر سے دوبارہ ان کے اقتدار کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ یہ ہے میرا ملک، جو سسلین مافیا کا ملک ہے، جو گاڈ فادروں کا ملک ہے، جو طاقتوروں کا ملک ہے، جو پیسے والوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں 1.5 لاکھ جانوروں کی طرح بند ہیں جیلوں میں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کو ذرہ برابر، ان کو کھانسی کا سیرپ، سر درد کی دوائی بھی نہیں ملتی، ان کو گندے پیشی خانوں میں رکھا جاتا ہے، حوالاتوں میں رکھا جاتا ہے، ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ذرہ برابر بھی ریلیف نہیں ملتا، ان کو اتنا ریلیف بھی نہیں ملتا کہ اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے، جان لیوا بیماری ہے، تو کسی پرائیویٹ اسپتال میں اس کا علاج ہو سکے۔ لیکن دوسری طرف میرا طبقہ اشرافیہ، میری ایلیٹ کلاس، وہ موجیں لٹ رہی ہے۔ ان قانون بھی ان کا، آئین بھی ان کا، نظام بھی ان کا، نظام انصاف بھی ان کا، جمہوریت بھی ان کی، یہ ملک جو زرخیز چراگاہ ہے جس میں وہ چرتے ہیں، یہ بھی ان کا۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ 1947 میں اس قوم نے ہجرت کی تھی، ہمارے بڑوں نے، اس ملک کی طرف، اور آج ہمارے ساتھی اور ہم لوگ ہجرتیں کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کی طرف، اور رستے میں کشتیوں میں ڈوب کے مر رہے ہیں، اور اس کی بدولت یہ طبقہ اشرافیہ ہے، یہ سسلین مافیا، یہ گاڈ فادر ہے، جیرے بلیڈ ہیں، یہ بنارسی ٹھگ ہیں۔ اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ جب ہندوستان متحدہ ہندوستان تھا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی اور وائسرائے لندن سے آتے تھے۔ آج بھی ہمارے وائسرائے کا گھر لندن ہی ہے، اور وہ اقتدار کے لیے جہاں حکومتیں کرنے آتے ہیں، تھوڑا سا مشکل وقت ہو تو واپس اپنے لندن چلے جاتے ہیں جہاں ساروں کے گھر ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی اہلیت کا سفر شروع ہو چکا، اقتدار کا سفر شروع ہو چکا، خوش نصیبی کا سفر شروع ہو چکا۔ وہ بڑے قسمت کے دھنی ہیں، جب بھی مشکل وقت آتا ہے کوئی ڈیل ڈھیل کر کے کبھی جدہ کبھی لندن چلے جاتے ہیں، اور جب بھی وقت بدلتا ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں اور وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ختم کیا تھا۔ تو وہ پھر سے واپسی ان کی شروع ہے۔ انتظار فرمائیے، اور آپ سب کو مبارک ہو۔ آج کا دوسرا موضوع ہے، سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی وہ بل منظور کر لیا جس کے مطابق کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کی، کسی بھی سیاستدان کی کسی جرم میں نااہلی 5 سال ہوگی۔ پہلے تھا تاحیات نااہلی، اب وہ قانون ہو گیا 5 سال۔ یوں جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب اگلا الیکشن لڑ سکیں گے۔ لٹو پھٹو، پھر لٹو، پھر پھٹو، لٹ کے جاؤ واپس آؤ، پھر لٹ کے جاؤ واپس آؤ۔ دنیا کے مہذب معاشروں میں، دنیا کی جمہوریتوں میں جہاں اصلی جمہوریت ہے، اور دنیا کے ان ملکوں میں جہاں آئین اور قانون ہے، اخلاقیات ہے، اصول ہے، منطق ہے، وہاں کسی سیاستدان پر الزام لگ جائے وہ اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے، یا وہ خود چھوڑ جاتا ہے یا اسے چھڑوا دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر ایک سینڈوچ چرا لے یا اس پر سینڈوچ چوری کا الزام لگے، وہ اس سیاست سے آؤٹ۔ کوئی اپنے فنڈز، جتنی اس کے فنڈز تھے اس سے زیادہ خرچ لے، سیاست سے آؤٹ۔ کوئی اگر خاتون جرنلسٹ کے کندھے پہ یا بازو پہ ہاتھ رکھ لے اور اس پہ ہراسمنٹ کا مقدمہ بن جائے، سیاست سے آؤٹ۔ کوئی اپنے وعدے پورے نہ کر سکے، استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے۔ کوئی اپنی بات سے پھر جائے، استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے۔ کوئی ایک خلاف ورزی کر لے قانون اور آئین کی، اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارا ملک رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے نااہلی کے آخری 90 صفحات کے آخری 10 صفحے پڑھیں، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ نواز شریف صاحب کے کہتے ہیں نا کاماں پہ نائل کیا، 2 بیٹوں سے تنخواہ نہ لینے پہ نائل کیا۔ بھائی جان 2 ججز نے ان کو ایون فیلڈ پہ نائل کیا، 3 ججز اقامہ پر گئے، اور صرف ایون فیلڈ پر حسن نواز کا موقف دیکھ لیں، حسین نواز کا دیکھ لیں، نواز شریف کا دیکھ لیں، مریم نواز کا دیکھ لیں، مسلم لیگ کا دیکھ لیں، چودھری نثار کا دیکھ لیں، ساروں کے اپنے اپنے موقف ہیں۔ اور یہ وہی نواز شریف ہیں جو کہتے تھے میں کیا، میرے بچوں پر بھی الزام آئے تو میں گھر چلا جاؤں گا، اور جب بچوں پر الزام آنے لگا تو کہہ دیا کہ میرے بچے تو غیر ملکی ہیں، اور ان کو پتلی گلی سے نکال دیا۔ اور یہ وہی نواز شریف ہیں جو اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے، اور آج پھر واپسی ہے ان کی۔ تو لہٰذا اب نااہلی کا قانون ہوگا 5 سال،
5 साल बाद कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए, 5 साल बाद दोबारा आए और फिर से लुटे, फिर पकड़ा जाए तो 5 साल बाद अरेस्ट करके दोबारा आए फिर से लुटे। कोई इस बनाना रिपब्लिक मुल्क में और इस गुलाम मुआशरे में और इस बदबूदार निज़ाम इंसाफ में और इस पार्लियामेंट में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था कि जिसने खड़े होकर नकली कहा हो कि ये बिल गलत है, ऐसा ना करें। जिस पर इल्ज़ाम लगे या जो पकड़ा जाए उसका फिर क्या काम पार्लियामेंट में और हुकूमत में, इक़्तिदार में। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ है बिल, लिहाजा नवाज शरीफ और हाउस ऑफ शरीफ, PDM और सब के लिए मौजें ही मौजा। यकीन करें अब लोग 24 करोड़ लोग इन हुकूमतों से तंग आ चुके हैं, इस निज़ाम इंसाफ से तंग आ चुके हैं, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम से तंग आ चुके हैं, हम साफ़ियों से, हमारी साफ़तों से तंग आ चुके हैं, इस मुल्क से तंग आ चुके हैं, अपने हाल से तंग हैं, अपने मुस्तकबिल से तंग हैं और खुशियाँ रूठ गई हैं, उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, मायूसियाँ बढ़ रही हैं, चारों तरफ ज़वाल ही ज़वाल है, चारों तरफ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं, चारों तरफ इस्तिसाल ही इस्तिसाल है अवाम का। कौम तंग आ चुकी है हर शोबे में चूहे बिल्ली का खेल देखकर। अवाम उकता चुकी हैं सर्कसी ड्रामों से और लोग थक गए हैं एक ही तरह के मदारी तमाशे देख देख कर। कभी चूहा आगे तो बिल्ली पीछे, कभी बिल्ली आगे तो चूहा पीछे। मुबारक हो, नाअहली का कानून 5 साल हो गया, यानी अब कोई लुटे तो उसके लिए कोई नहीं है, 5 साल बाद फिर आ सकता है। मुबारक हो, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है और कहते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई। अगर अब भी उनके साथ ज़्यादती हुई है तो कमाल है। वो एक गांव की एक औरत थी, वो सर बांध कर बैठी रहती थी, उसके 14 बच्चे थे, 14 बच्चे, तो वो सर बांध के हर वक्त बैठी रहती थी और जो भी कोई आता था उसको कहते मैनू तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला। 14 बच्चे और सच्चा प्यार नहीं मिले। तो इस तरह नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिला, अभी उनको और इंसाफ चाहिए। और दूसरा कि 336 लोगों को तो पूछा नहीं गया पैनामा लीक्स में, नवाज शरीफ साहब को पूछा गया। 336 को भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन 336 क्या 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे? तो जो जितना बड़ा होता है उसके उतने बड़े इख्तियार, उस पर उतने बड़े अखलाकी उसका मयार होता है। नवाज शरीफ साहब हमारी इस 24 करोड़ मुल्क की लोगों की किस्मतों के मालिक थे, इनको हमने मुंतखब करके भेजा था, लिहाजा सबसे पहले पकड़ तो इनकी होनी चाहिए थी, बाकियों की भी होनी चाहिए, लेकिन पहले अगर इनकी हो गई है तो इसमें क्या जुर्म है? मुल्क का 3 मरतबा का वज़ीर आज़म है, उससे ये तवक्को तो नहीं थी कि वो ऐसा कर जाएगा। और क्या कहूँ, आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।